وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی بابا سے بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی قابل صد احترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے معزز اور محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے دو جمعے اللہ تعالی دی توفیق نال کمالات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مقدس حوالے نال قرآن و حدیث کی روشنی وچ تھوڑے سامنے پیش کرن دی میں سعادت حاصل کی تھی۔ اج انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی دعا مبارکہ دے کمالات کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دہنے اقدس وچوں منہ مبارک وچوں زبان اقدس وچوں جو نکل دائے حق نکل دائے اور اللہ دی بارگاہ قبول ہو جانا۔ اس مضمون نو بیان کرنے واسطے پارہ نمبر 27 سورہ النجم سورہ دا نمبر ہے 53 اور اس کی آیت نمبر 3 اور 4 تھوڑے سامنے تلاوت کرندہ بندہ نچیز نے شرف حاصل کیتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، ایک آیت ہے اگلا استا نال متصل جڑا جوزے آیت کریمہ چوتھی اوے وے ان هو الا وحی یوحا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جڑے معراج تے گئے تے واپس آئے، معراج تے تشریف لے گئے پھر واپس آئے، فرمایا ایک کوئی گل اپنی خواہش نال نہیں کرتے، ایہی تے مقام محبوبیت ہے کہ کوئی گل کوئی کلام کوئی گفتگو اپنی خواہش نال نہیں کر دے، بلکہ فرمایا ان ہوگا الا وحی یوحا، فرمایا ات نہیں مگر او وحی جڑی اونا ول کیتی جاندی ہے، یعنی ایک وحی قرآن جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل ہویا
اور ایک وحی او وے جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں نکلدی ہے بھائی. دو وحیاں ہو گئی نا. قرآن وحی جلی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان وحی خفی ہے. قرآن وحی مطلوب ہے جدی تلاوت کی جاندی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان وحی غیر مطلوب ہے او بھی وحی. ماشاءاللہ آجو آجو. ہے او بھی وحی ہے اے بھی وحی. اہل سنت و جماعت ہوئے جڑا وحی جلی نو بھی ماندا ہوئے تے وحی خفی نو بھی ماندا ہوئے. کلے سن اج محمد ادریس صاحب نال اے ہولی ہولی 11-12 تے پورے کرنے انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم تے برکتہ نصیب فرمائے. اے کمال میرا تہاڈا نہیں، کمال ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا. ہاں جڑا کھچ لیا ہوندا کتوں نہ کتوں بیلیاں. تو پھر مسجد بھی بغدادی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی نسبت نال بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں کرساں میرا میرا. اللہ نسبتاں سلامت رکھے. تو قرآن وحی مطلوب اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وحی غیر مطلوب. قرآن بھی سچ ہے، جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچوں نکلے ہے وہ بھی سچ ہے. ہوں میں ایک حدیث شریف لگا پیش کرن، پھر اپنی گفتگو نو باقاعدگی نہ اگے لے کے چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سن دو طرح دے. ایک صحابی او سن جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو لکھ دے ہوندے سن، اور ایک صحابی او سن جڑے زبانی یاد کرتے سن. لکھن والے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے زبانی یاد کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہن دوویں صحابی کمال دے. اے گل بخاری شریف جڑی میں پیش کرنا پیا، دوویں صحابی کمال دے. ایک زبانی یاد کرتے نے تے ایک لکھی آندے نے. ہن جڑا زبانی یاد کردا ہے انہوں کسے نہیں روکیا بھی تو آ نہ کر، تے جڑا لکھدا ہے نا انہوں روکن والے کئی نے بھی یار ہر گل نہ لکھیا کر، ہر گل نہ لکھیا کر. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدی خوشی وچ ہوندے نے، کدی غمی وچ ہوندے نے، کدی راضی ہوندے نے، کدی ناراض ہوندے نے، کدی چہرہ انور تے خوشی دے اثرات نمودار ہوندے نے، کتے کسے ویلے طبیعت مبارکہ ناساز بھی ہوندی ہے. تے ہر گل نہ لکھیا کر، ہر گل نہ لکھیا کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویندے سن بھی ہر گل لکھدا ہے. ہن انہوں نے ساری گلاں لکھنیاں چھڑ دتیاں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص کی بنے لکھدا نہیں. انہاں کہا جی میرے پیر بھائیاں منع کیتا ہے کہ ہر گل نہ لکھیا کر. اور فرمایا میری جڑی بھی حالت ہوے ما صادر من ہو الا الحق، محمد دے منہ وچوں جو نکلدا سچ نکلدا ہے. ہر گل ہی لکھیا کر، ہر گل ہی لکھیا کر. تو اے نہ سوچیا کر کہ میں تھکیا وا تے کلام نہیں لکھنا، میں خوشی وچا کلام لکھنا. فرمایا غمی ہوے یا خوشی ہوے ہر حالت وچ میرا کلام لکھیا کر. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. مصطفیٰ دی زبان اپنی مرضی نال کلام نہیں کرتی، جو رب دی وحی آندی ہے مصطفیٰ وہ کلام کردے. ما صادر منہ الا الحق، میرے منہ وچوں جو نکلدا ہے سچ نکلدا ہے. اس زبان وچوں جو نکلدا ہے سچ نکلدا ہے. تو جڑی بھی گل ہوندی ہے لکھ لیا کر، جڑی بھی گل ہوندی ہے لکھ لیا کر. ہن تانوں یہ پتہ لگ گیا کہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی مرضی نال جاری نہیں ہوندا، بلکہ زبان اتے خدا بولدا ہے. یہ وحی خدا ہے، وحی خدا ہے جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وال نازل ہوتی ہے. بھائی ایک قرآن دی صورت وچ، ایک حدیث دی صورت وچ. او وحی مطلوب ہے، اے غیر مطلوب ہے. او وحی چلی ہے، وحی خفی ہے. ہن حدیث شریف سن لو جڑی میں ہن پہلی اس ٹاپک تے بیان کرن لگا. پہلی حدیث بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139
اور یہی حدیث مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ 293 تے 294 مختلف سنداں نال حدیث مروی ہے. راوی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ. ہن حدیث سنو. حدیث کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے دا خطبہ دے رہے ہیں. سرکار دی دعا جمعے دا خطبہ دے رہے ہیں. ہن کمالات جڑے ظاہر ہونے نو تساں ویکھی ہونے نے سنی ہونے. جمعے دا خطبہ دے رہے ہیں. ایک صحابی سن جڑے پینڈو سن, پنڈ چوں آندے سن, عرابی سن, عرابی دیہاتی. انہاں ویکھیا بھی واہ دیر ہو گئی ہے, میਂہ کدی نہیں پیا تے کیا تسالی ہے, نہ کنک اگدی ہے, نہ جو اگدے نے, نہ آٹا بنتا ہے, نہ گھر دا گزارا چلتا ہے. تے مال مویشی چراغا وچ جانے ہاں, کوئی شاید لبے تے مال مویشی کھان تے دودھ دین, ساڈا گزارا ہوے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ او صحابی عرض کردے نے مازاق دے کاجل والیا, ودوہا دے چہرے والیا, واللیل دیاں زلفاں والیا, حمیم دیاں کنڈلاں والیا, علم نشرہ دے سینے والیا, ید اللہ والے, گورے گورے ہتھاں والے, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی بارگاہ وچ آیا, آ ساڈا مسئلہ نظر کرم فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او دی گل سنی ہے, فرمایا دس کی گل ہے. میرے آقا نو عرض کردا ہے سونیا, جا العیال وہلک المال, بیوی بچے بھوکے مردے نے پئے, مال مویشی پیاسا مردا ہے پیا, بھوکا مردا ہے پیا, کوئی شے نہیں اگدی پئی, نہ چراگاواں دے اندر نہ زمیناں دے اندر. اے کملی والیا بارش برس جائے, مہربانی فرماؤ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی ہے. وہ الفاظ کی نے عرض کردے نے, یا اللہ اللہم اسقنا, یا اللہ کرم کر ساڈے تے میਂہ ورسا دے. ذرا سارے رل کے آکھو نا سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کر دینے پہ, یا اللہ ساڑھے تے بارش برسا دے. اے بخاری شریف دے الفاظ نے دعا دے جڑے میں پیش کرنا وا پیا. تے مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ 293 تے 294 او دے اوتے حدیث دا جملہ موجود ہے. نالے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دینے پہ, نالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ دے نال بدلا نو اشارہ کر دینے پہ, دعا میری قبول ہے, تسی جلدی آ جاؤ. دعا میری قبول ہے, جلدی آ جاؤ. دعا میری قبول ہے, جلدی آ جاؤ. مشرق والوں بدل آ گئے, مغرب والوں بدل آ گئے, شمال والوں آ گئے, جنوب والوں آ گئے. مدینہ منورہ دی فضا تے ہر پاسے بدلا نے گھیرا پا لیا ہے, میਂہ ورن لگ پیا ہے. جمعے والے دن بارش شروع ہوئی ہے, جمعے والے دن بارش, ہفتے والے دن بارش, اتوار والے دن بارش, سوموار والے دن بارش, منگل والے دن بارش, جمعے رات والے دن بارش, پھر جمعے والے دن بارش. 8 دن متواتر مسلسل لگاتار میਂہ پیندا رہا ہے. پورے 8 دن بارش برستی رہی ہے, پورے 8 دن بغیر انقطاع دے, بغیر رکن دے بارش ہوندی ہے پئی, میਂہ پیندا ہے پیا. 8 دن جڑے ویلے بارش ہو گئی, او صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اے مازاق دے کاجل والیا ہن تے کمال ہو گئی ہے, ہن تے اخیر ہو گئی ہے. سونیا ہر پاسے میਂہ پیندا ہے پیا. 8 دن ہو گئے نے بارش نو برس دیا, کملی والیا ہن تے کوٹھے ٹکن لگ پے نے, بنیاداں کمزور ہو گئی نے. سونیا ہن تے رستے بھی بلاک ہو گئے نے, لنگن نو راہ ہی کوئی نہیں رہ گیا. اچیاں نیویاں جگہ ٹبے ٹوئے پانی برابر ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن کی چاہنا ہے, سونیا میਂہ بند ہو جائے. ہن کی چاہنا ہے کملی والیا بارش بند ہو جائے. سونیا بارش بس ہو جائے, ہن میਂہ پینا بند ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انگل دا اشارہ کیتا ہے. مشرق والے بدل مشرق وال چلے گئے نے, مغرب والے بدل مغرب وال چلے گئے نے, شمال والے شمال وال چلے گئے نے, جنوب والے جنوب وال چلے گئے نے. نال ہی میرے آقا جناب انس فرماندے نے دعا واسطے ہاتھ چکے نے تے عرض کی کیتا ہے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر. میرے آقا کی عرض کر دینے پہ, اللہم حوالینا ولا علینا, یا اللہ ساڑے ہوتے میਂہ نہ پوے, مدینہ دے 4 چفیرے میਂہ پیندا رہے.
پہلا دعا کی تھی اللہم اسقنا، یا اللہ سانو میہ عطا فرما، بدلو آ جاؤ. کیوں؟ نالے دعا کی تھی نالے اشارہ کیتا. کیوں؟ سرکار نو پتا سی نا دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نو رب نے 3 دعاواں دتیاں. بولو 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 کی دیتا ہے؟ 3 دعاواں دتیاں نے. جیڑے ویلے وہ دعا نبی کرے جدے واسطے کرے رد نہیں ہونی. 3 دعاواں 3 دعاواں سرکار نے فرمایا انہوں نے 3 منگ لئیاں، 3 دعاواں انہوں نبیاں نے منگ لئیاں تے مینوں بھی رب اختیار دیتا تے فرمایا میں 2 منگ لئی ہیں تے ایک قیامت والے دن امتیوں تواڈے لئی سنبھال کے رکھ دیتا ہے. ایک قیامت اور گل شفاعت دی ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے اللہ میں نے 2 چیزاں دے وچ اختیار دیتا پھر سونے جی آکھے تے ادھی امت بخش دیا تے جی آکھے تے شفاعت دے دیا. سرکار فرماندے نے میں ادھی امت نہیں بخشوائی، میں فختر تو شفاع، میں شفاعت اختیار کر لی. کیوں؟ شفاعت کرانگا سارے ہی بخشے جان. ہے کوئی ادو لجپال لبنا؟ بولو تے صحیح، ادو کو لجپال لبنا؟ پچھلے جمعے بھی شیر واسطے آخیا گیا، ادو پچھلے جمعے بھی ہوں پھر چٹ آ گئی ہے تے توجہ ہے تے پڑھ دیے تھے. ویکھو میں جی آ کے بیٹھا دے نال ہی انہیں چٹ دیتی تے چلو گل بھی ہو گئی ہے، موقع بھی ہے، پڑھ لئیے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت اختیار کی تھی. گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، پڑھیے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، اے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، پھر کی منظر ہونا ہے. آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، آیا ہاں میرے گناہگار امتیا فکر نہ کر، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. پھر کی منظروں نے سر سجدے میں، سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں، سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں. تے منظر ہوتے کی ہونا ہے امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے، امت وہ اصرار کریں گے، امت کی وہ بخشش کا اصرار. ادھر جہنم دی آگی یا لے کیے، ادھر بشارتاں خوشخبریاں مجدہ جاں فضا تاج شفاعت میرے سر انور دے تیا کیے. تے فرمان کی جاری ہونا سونے ایدہ فکر نہ کر، یہ کہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ کہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ کہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے.
چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. پڑھیے تیرے سونیا تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار. اللہم اسقنا، یا اللہ می ورسا دے. دعا قبول ہو گئی، بدل آ گئے. تے جدوں 8 دن می پی گیا، بارش دی لوڑ نہیں رہ گئی. صحابی عرض کر دینے سونیا مک جائے، سسٹم ختم ہو جائے، بارش برسنا بند ہو جائے. اللہم ہوا لینا ولا علینا، یا اللہ ساڑھے 4 چویرے می پوے، ساڑھے اتے پہنا بند ہو جائے. دوسری حدیث نمبر 2. غزوہ خیبر ہو گیا نا جدو، غزوہ خیبر ہو گیا جدو، واپسی آ رہے سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. راہ وچ ایک جگہ ہے جدا نام ہے مقام صحبہ. مقام صحبہ، اس مقام تے آئے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے کام گئے سن. وہ جدو واپس آئے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تے دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے نماز اثر ادا کر لئی سی. نماز اثر دیگر دی نماز پڑھ لئی سی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہاں ویکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور تے تھکاوٹ دے اثرات نے. آؤندیا انہاں کچھ نہیں ویکھیا، چوڑی بچھا لئی. سونے تسی تھوڑی دیر آرام ہی کر لو. محبوب تسی تھوڑی دیر آرام ہی کر لو. ہن قربان جائیے مولا علی دے نصیباں دے، جنہاں گودی بچھائی، سرہانا بنایا، تکیہ بنایا. محبوب تسی آرام کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور رکھیا، سرکار آرام کرن لگ پے. تنام عینایا ولا ینام قلبی، فرمایا میرا دل نہیں سوندا، صرف اکھاں ہی سوندیاں. دل کائنات دا مشاہدہ کردا رہے. تائیں تے نبی دا خواب بھی وحی خدا ہے. نبی جڑا خواب ویکھے وحی خدا ہے، وہ بھی وحی ہے. اس تے بھی احکام مرتب ہوندے نے. خواب تے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر انور رکھے، آرام کرن لگ پے. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھروں ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ادھروں نماز اثر دا فکر. نماز اثر کیڑی نماز ہے جدے بارے چ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے. فرمایا کائنات والیو سن لو، ایمان والیو سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والیو سن لو. یا اللہ کی حکم ہے ساڈے واسطے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اپنی نمازاں دی حفاظت کریا کرو، حفاظت کریا کرو، حفاظت کریا کرو. یا اللہ بالخصوص کیڑی نماز فرمایا والصلاۃ الوسطی، جڑی درمیانی نماز ہے. فجر ایک پاسے، ظہر ایک پاسے، مغرب ایک پاسے، عشاء ایک پاسے. درمیانی نماز صلاۃ العصر، عصر دی نماز ہے جدی محافظت دی ذمہ داری اللہ لے ایمان نو دیندا ہے پیا اور حکم دیندا ہے پیا. اس نماز دی حفاظت کریا جے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ادھر ادب مصطفیٰ ملوز خاطر ادھروں سورج ڈبا ویندے نے پے. نماز اثر چھڈی نہیں، قضا ہوندی نظر آندی ہے بھائی. نماز چھڈ دینا ہور شے ہے تے قضا ہو جانا جی یہ فرق ہے کہ نہیں. نماز چھڈ ہی دینی یہ ہور چیز ہے تے قضا ہو جانی یہ ہور چیز ہے. جڑی چھڈی ہے انہوں بندہ پڑھ دے نہیں، پھر تے جڑی قضا ہو جائے انہوں پھر بندہ. اچھا چلو پڑھ دیں. وگدی گنگا جو ہوئی جنہوں جڑی ہے پسند ہوندی وہ گنگا جو لا لیں. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی سورج وال ویندے نے، کدی رخ مصطفیٰ وال ویندے.
ادھر سورج جانا پیا، ادھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے ہیں پہ. حدیث چاہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حوالے میں دینا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیاں اکھاں وچ نماز دے قضا ہون دے غم وچ آنسو نکلے، سدھے رخے بدوہا تے ڈگے، سدھے رخے بدوہا تھے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمان مبارک کھولیاں، اکھاں کھولیاں. فرمایا علی کی گل روندے کیوں پہ؟ انہاں کہ سونے سورج ڈوب گیا، نماز اجے پڑھنی سی. اس حدیث کی راویہ کون نے؟ حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ. آپ موقع تے موجود نے، خود روایت کر دیا نے. فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا فرمان سنیا تے فرمایا علی فیصلہ تو کر تے عمل اسی کر دینے. فیصلہ تو کر، عمل اسی کر دینے. قضا پڑھنی ہے کہ ادا؟ قضا پڑھنی ہے ادا پڑھنی ہے؟ انہاں کہ سونے چلو کلا ہوندا تے پاویں قضا ہی کر لینا، ہن تواڈے ہوندیاں تے پتا سی جیڑی گل منہ نکلنی ہو جانی، تواڈے ہوندیاں تے ہن میں نہیں قضا پڑھنی. ہوں اگلا جملہ سنو جڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ دعا کی کر دینے پے، دعا کر دینے اللہم انکا علیٰ فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس. یا اللہ علی تیری اطاعت کردہ سی پیا، تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کردہ سی پیا. یا اللہ میری دعا ہے وے علی تے سورج واپس لوٹا دے. اچھی بولو ہائے ہائے یا رسول اللہ. زندہ باد. یا اللہ علی تیری اطاعت کردہ سی پیا، تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کردا سی پیا. یا اللہ میری دعا ہے وے فردد علیہ الشمس، علی اتے سورج واپس لوٹا دے، علی اتے سورج واپس لوٹا دے، علی اتے سورج واپس لوٹا دے. جناب سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں اپنی آنکھاں دے نال سورج ڈوبدا بھی ویکھیا ہے تے اثر تے واپس آوندا بھی ویکھیا. میں سورج نو ڈوبدیاں بھی ویکھیا ہے. اتوں یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا، نماز جاندی ہے جائے پر ادب مصطفیٰ نہ جائے. کیوں؟ نماز بھی او دی ہے جدے دل وچ ادب مصطفیٰ آئے. ایڑا مصرا آ کے گئے نو میں لگا پڑھن. جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا سورج واپس آئے تے نماز پڑھ دیا سوچ دے تے انہوں نے نہ پہ سونیا کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے رلا آیا نماز میں. پڑھیے مل کے کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے رلا آیا نماز میں. میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. میرے وہ بھی سجدے جو قضا، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. اتوں یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نماز علی پڑھ دینے پہ کدوں جنوں سورج واپس آیا ہے عبادت رب دی کر دینے پر سوچ دے ہونے نے سونیا تیری کیا بات ہے. کوئی عبادت تے رب دی کر دے سن پہ پر سوچ دے ہونے نے مدینے دیا تاجدارا تواڈی کیا بات ہے، تواڈی کیا بات ہے. تسی چاہو تے کائنات دا نظام الٹ پلٹ ہو جائے.
سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ غوثیہ مار لو نعرہ اللہ اکبر. دیکھا دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کمالات. دعا کرن دی دیر ہے سورج واپس آ گیا. سورج واپس آ گیا. او ترجمہ کریے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم و حضرت مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ترجمہ کر دینے پہ فرماندے نے سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک. چاک دا مطلب ہے دو ٹکڑے ہو گیا ہے. سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک. ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. پڑھیے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور میں تیجی روایت پیش کر دیا ایدے حوالے پہلے دے دیا جنہ کتاباں دے اندر روایت موجود ہے. بے شمار ایمان متفق علیہ طریقے نال اس روایت نقل کیتا ہے. راویہ جناب سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ دی 16 جلداں دی کتاب مشکل الاثار شرح مشکل الاثار اس کے اندر آپ نے درج کیتا ہے کتاب الشفا. امام قاضی ایاز مالکی اندلسی الیحصبی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے درج کیتا ہے نسیم ریاض دے اندر. امام شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ علیہ اس روایت نو درج کیتا ہے شرح شفا دے اندر. امام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس روایت نو درج کیتا ہے بہجت المحافظ دے اندر. حضرت امام عامری رحمت اللہ علیہ اس روایت نو درج کیتا ہے انسان العیون فی سیرت الامیر المامون صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر. امام برہان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ اس روایت نو درج کیتا ہے المحب الدنیا دے اندر. امام قسطلانی شارح بخاری رحمت اللہ علیہ اس روایت نو درج کیتا ہے زرقانی شریف دے اندر. امام عبد الباقی زرقانی رحمت اللہ علیہ اس روایت نو درج کیتا ہے مسلم شریف دی شرح دے اندر. امام نووی رحمت اللہ علیہ اس روایت نو درج کیتا ہے نور الانوار دے اندر. حضرت امام ملا جیون رحمت اللہ علیہ اورنگزیب عالمگیر دے استاد گرامی انہاں اس روایت نو درج کیتا ہے تفسیر روح البیان دے اندر. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ اس روایت نو درج کیتا ہے تفسیر روح المانی دے اندر. امام سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ اس روایت نو درج کیتا ہے. اور حضرت امام طحاوی اے بھی گل نال لکھی ہے فرماندے نے بہت بڑے امام حضرت امام احمد بن صالح مصری رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن کہ سرکار دی عظمت دی دلیل ہے اس روایت نو ہر بندے نو چاہیے کہ یاد کر کے رکھے. اللہ تیسری روایت لگا پیش کرن ابو لہب دا سکا پتر جدا نام سی عتیبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا گستاخ بن گیا.
ایسا گستاخ بنیا. ایک دن سرکار دے منہ جلال دی دعا نکل گئی. اللہ دی بارگاہ چستی کر دینے یا رب العالمین میں عربی دے الفاظ پیش کر دینا دعا دے. سرکار نے دے واسطے کی دعا کی دیئے. سرکار نے جلالی دعائیں فرمائی اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک. یا اللہ اپنے کتیاں وچوں ایک کتا دے تے مسلط فرما دے. یہ تیرے نبی دا گستاخ ہے. یہ اتنے اپنے کتیاں وچوں شیراں وچوں ایک شیر مسلط کر دے. تے ابو لہب نو تے دے پتر عتیبہ نو پتہ لگ گیا. یہ ضد سی نا کافراں دی مندے نہیں سن کلمہ نہیں سن پڑھ دے. یہ ضد سی ہٹ درمی سی تعصب سی سرکار نال. لیکن اے پیو پتر بہ کے گلاں کردے ہوندے سن. پیو پتر بہ کے گلاں کردے ہوندے سن. اے ویکھو جی اونج تے مننا نہ مننا وکری گل ہے پر جو تے منہ نکل گیا نا کوئی نہیں سمجھ آئی گل. مننا نہ مننا کلمہ نہ پڑھنا وکری گل ہے پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ نکل گیا نا پترا ایک کام ہو گئی رہنا. ابو لہب اپنے پتر عتیبہ نو آندا پیا اے پترا کام ہو گئی رہنا. انہیں آخیا بھائی ہوں انہیں آخیا پھر ہوں تو بچ بوجھ کے رہا کر کسی کتے شیر دے متھے ہوں نہ ہی لگی بچیا رہی. روایت اندر آندا ہے کہ ایک دن کدے قافلہ جانا سی انہوں نال جانا پی گیا. قافلے والوں پکی کیتی گئی یہ دھیان رکھیا جے اپنا رکھیو یا نہ رکھیو. میرے پتر عتیبہ دا دھیان رکھیا جے. ابو لہب چودھری او دے پتر دا دھیان رکھیا جان لگا ہے. رات جدو سون لگے قافلے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا اوتھے ایک گرجا سی راہب رہندا ہے. انہیں قافلے والوں دسیا ایتھے پڑاؤ نہ کرو ایتھے نہ رکو ایتھے جنگلی درندے جے نقصان دے سکدے نے. انہاں نو اے وی گل یاد آ گئی. ابو لہب نے ٹردیاں پکی کیتی سی. انہیں راہب عیسائی پادری یہ بھی آندا ہے پیا ایتھے شیر رہندے جے ایتھے کتے رہندے جے ایتھے موزی جانور رہندے جے ایتھے چیرن پھاڑن والے درندے رہندے جے اتھوں بچیا جے. انہوں نے بوریاں دے ڈھیر لائے اچھی جگہ کی تھی اوتھے عتیبہ نو تے لٹایا. آپ چار چویرے لیٹ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ دعا دے قبولیت دا ویلا آیا. دعا دے قبول ہون دا ویلا آیا. دعا دی قبولیت دے لمحے آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دے قبولیت دے لمحے جس ویلے آئے نے وہ شیر آ گیا. اللہ دی طرفوں شیر آ گیا. وہ سارے نو آ کے ویندا ہے پیا سارے نو سونگدا ہے پیا. کافر تے سارے نے مشرک تے سارے نے پر اونوں لبدا ہے جن نے میرے نبی دی گستاخی کیتی ہوئی ہے. حوالہ میں پیش کر دیا سیرت حلبیہ ناریاں دا ٹائم نہیں ٹائم تھوڑا ہے. سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 404 مدارج النبوت شیخ موقع رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ 439 فارسی دا نسخہ تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل کی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 9 صفحہ 211 جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 534 دونوں جلداں اندر موجود ہے. سیرت حلبیہ پڑھ لو محب الدنیا پڑھ لو زرقانی پڑھ لو ساریاں کتاباں وچ روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دی قبولیت دا ویلا آیا. ہویا کی منظر کی ویکھیا گیا. وہ شیر آیا ہے درندہ آیا ہے چیرن پھاڑن والا جانور آیا ہے. انہیں آ کے عمل کی کیتا ہے سارے دے منہ آ کے سونگدا ہے پیا کسے نو انہیں کچھ نہیں آکھیا. انہیں سوچیا مینوں کلیا گیا ہے تے او بندہ کتھے وے جن نے میرے یار دی گستاخی کیتی ہے جن نے میرے محبوب نو تنگ کیتا ہے او کتھے وے. انہیں ویکھیا ہے کہ بوریاں تے ستا ہے شیر جمپ لیا اوتے چڑھیا باقی ستے نے. انہیں انہوں چیریا پھاڑیا تباہ و برباد کر دیتا تباہ و برباد کیتا. ایک پاسے ایک گستاخ ہے ان دوجے پاسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. او کون ہے جدا نا سفینہ ہے او دے کول بھی شیر ہی آیا ہے سفینہ کول بھی شیر ہی آیا ہے. جنگل دا بادشاہ درندہ ہے انہیں ویکھیا کہ میرا شکار آ گیا ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ویکھیا انہیں مینوں مار دینا ہے انہیں تباہی مسلط کر دینی ہے. فوری طور تے آپ نے ایک جملہ بولیا فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او جنگل دیا بادشاہ وا خبردار مینوں تنگ نہ کری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام. کیوں
ادھر بھی دعا سی. صحابہ تھوڑے کو ٹریا کیوں نہیں جانا؟ انہوں نے کہا سونے بھار بڑا، فرمایا تھلے رکھ دیو. جی تھوڑے کو نہیں چکیا جاتا تھلے رکھ دیو. سفینہ کتنے ہوئے؟ انہوں کا نام کوئی اور سی. تو جہے صحابی پوچھنا کی نام ہی؟ انہوں نے آخیا سرکار نے تو سفینہ ہی رکھا ہے. سفینہ دا مطلب ہے کشتی، بوجھ چکن والی. فرمایا سارا کٹھا کر دیو، چکا دیو. انہوں 7 اونٹاں دا وزن سی. 7 اونٹاں دا وزن حضرت سفینہ کلیاں چک لیا. وجہ کی ہے؟ میرے آقا دی زبان وچوں نکلے آئے. کسے صحابی نے حضور نے تھلے آ جانا جے، حضور انسان ہے کی بنے گا؟ سارے صحابی چپ کیوں؟ صحابہ نو پتا سی ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی والیانہ انداز نہ پڑھیا کرو. میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، او سانو کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا. جڑی میں 7 اونٹاں والی گل کیتی ہے حجت اللہ علی العالمین حضرت امام نبہانی رحمت اللہ علیہ، اس دا صفحہ نمبر 436 ہے جڑا میں پیش کیتا ہے. تے جڑا شیر والی گل میں کیتی حضرت سفینہ نے فرمایا او شیرا جنگل دیا بادشاہ خبردار میرے نیڑے نہ آئی. انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مشکاشی پڑھ لو، مستدرک امام حاکم پڑھ لو، الاصابہ فی تمیز صحابہ پڑھ لو، الاستیاب فی معرفت اصحاب امام ابن عبد البر مالکی رحمت اللہ علیہ پڑھ لو، الکامل ابن حسیر پڑھ لو. جڑی کتاب تانوں تاریخ دی لگدی اونوں پڑھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دا اے فرمان وچ موجود نظر آئے گا انشاءاللہ. او جنگل دے بادشاہ مینوں تنگ نہ کری، او عتیبہ سی میں سفینہ ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھا محبوب کی دعا؟ بولو تو صحیح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ گئے. فرمایا علی کی گل ہے کمبنا پیا؟ انہاں کہ سونے کی کرا ٹھنڈ بڑی لگتی ہے. کی لگتا پیا؟ بولو. سونے سردی بڑی لگتی ہے بھائی. الخصائص الکبریٰ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ 252، سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ 160، مجمع زوائد جلد نمبر 9 صفحہ 125، دلائل النبوت جلد نمبر 2 صفحہ 463 چون کتاباں دے حوالے نال مختصراً پیش کرن لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونیا گرمی تے سردی میرے واسطے اتنی مشکل ہے نا کہ میرے واسطے یہ موسم بڑے کٹھن مراحل مینوں طے کرنے پیندے نے، بڑے مشکل ہو جاندے نے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں جملہ نکلیا. بولو بولو بولو. سرکار دی زبان وچوں جملہ کی نکلیا ہے؟ اللہم اطفئ الحر والبرد. یا اللہ میرے علی نو نہ گرمی لگے نہ سردی لگے. یا اللہ میرے علی نو نہ گرمی لگے نہ سردی لگے. تے دعا دا اثر کی ہویا ہے؟ گرمیاں وچ موٹا سوٹ تے سردیاں وچ بریک سوٹ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک صحابہ دے سامنے آ جاندے نے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سچی فرمایا ہے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. آج دی گفتگو دی 5ویں روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے میں گھر اپنی امی دے کول بیٹھا ہویا. میری امی نو میں اسلام دی دعوت دینا وا پیا. اے اما جتے دنیا آندی ہے تم ہی اوتھے آیا کر. میری اما نے بڑی پٹھی جی گل اگوں کیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چ.
مسلم شریف جلد نمبر 2 سوا 301 تے مشکات شریف سوا 535. سونے میری امی نے گل ایسی کیتی ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکیا. تواڈے بارے چ انہیں گل کیتی تے میں انج آکھیا کوئی نہیں، میں چپ کر کے نہ روندا روندا تواڈے ال آ گیا. سرکار نے فرمایا تو ابو ہریرہ چاہندا کی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو ہریرہ چاہندا کی؟ انہاں کہ سونے چاہندا تے یہ ہے کہ میری امی تواڈی صحابیہ بن جائے. چاہندا تے میں سونے یہ ہے کہ میری امی تواڈی صحابیہ بن جائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کر، فرمایا فکر نہ کر. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم اہد ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابی ہریرہ دی مانو ہدایت عطا فرما دے. ابو ہریرہ دی ماں نو بولو 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 ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا فرما دے. حضرت ابو ہریرہ ایک سیکنڈ نہیں رکے ہوتے، سیدھی دوڑ لاتی گھر وال. سرکار فرمایا کتنے چلا؟ انہاں کہ سونے میں دوڑ کے اس تو چلا میں ویکھاں بھی میں پہلا پہنچنا تھوڑی دعا پہلا پہنچ گئی. میں اس تو دوڑ لاتی. ابو ہریرہ کیوں دوڑ گئے ہیں؟ سونیا میں اس واسطے دوڑ کے چلا وا، میں جا کے ویکھا میں پہلا گھر پہنچنا وا یا تہاڈی دعا پہلا میری امی واسطے میرے گھر پہنچ رہی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے میں گیا وا جا کے ویکھیا ہے اندروں کنڈی لگی ہوئی ہے، چٹکنی لگی ہوئی ہے، دروازہ مکفل ہے، دروازہ بند ہے. میں آواز دیتی ہے اے میری امی جان دروازہ کھولو، تے اماں نے دروازہ نہیں کھولیا. میں باہر کھڑا رہا، تھوڑی دیر گزری ہے پھر اماں جی آ کے دروازہ کھولے. میں پوچھیا اماں جی اتنی دیر کیوں لائی جے؟ فرماندیاں پتر کی دساں تو ٹر گیا سیں، میرے دل میں خیال آیا میں گل کیتی ہے ادوں سونا بھی کوئی نہیں، ادوں با کمال بھی کوئی نہیں، ادوں زیادہ اس نو جمال دا پیکر بھی کوئی نہیں. تے ایویں بس گل میں کر دیتی ہے. پترا میں ان اسلام قبول کرن دی تیاری پئی کر دی سا، میں غسل کر رہی سا، نویں کپڑے پان لگی سا تے تو دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے، اس واسطے ٹائم لگ گیا ہے. تے اماں جی ان کی چاہندے ہو؟ فرمایا پترا مینوں لے چل، مینوں لے چل. اماں جی چلو تھانوں میں لے چلنا، مینوں اگے ہی پتا سی، مینوں اگے ہی پتا سی، مینوں اگے ہی پتا سی، مینوں اگے ہی پتا سی. اے پترا تینوں کیویں پتا ہے؟ انہاں آکھیا اماں تھانوں نہیں نہ پتا، تو اجے ہائے ہائے اماں میرا محبوب نہیں ڈٹھا او جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے ادھی راتی او دن چڑھی آوے تے جدوں مکھ تو پردہ ہٹاوے تے بجلی ڈردی او کدی چمک نہ مارے. اللہ اماں جی مینوں اگے ہی پتا سی انجی ہونا ہے جویں میرے سرکار دے منہوں نکل گیا ہے. بجلی ڈر دے کدی چمک نہ مارے، کتے بے ادبی نہ ہو جاوے تے جدوں جاوے سیر چمن دی تے سارا گلشن سیس نواوے. تے اعظم چشتی کی آندے نے جدوں
کھولے جدوں کھولے کھولے او بل زلفاں دے اتے راہی راہ کھل جاوے تے توبہ توبہ ایڈا حسین مہیدہ او جدی چال نہ چلی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال لے کے آئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا تے دار اسلام میں داخل ہو گئیاں بالکل لاسٹ حدیث آج دی موضوع دی لاسٹ حدیث سرکار مدینہ رہتے قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی بڑی سوکھی جی روایت بڑی سوکھی جی روایت حضرت سیدنا عمر بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ مدارج النبوت شیخ محقق رحمت اللہ جلد نمبر 1 صفحہ 438 حجت اللہ علی العالمین امام نبہانی رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 437 سیندی پورا ہفتہ لگ جاندہ والے لب دیا پورا ہفتہ لگ جاندہ والے لب دیا آمین آمین ثم آمین اللہ آپ سب کو خوش رکھے جو توجہ سے سنتے ہیں اور عشق کا پانی دیتے ہیں اپنے ایمان کی کیاری کو حضرت سیدنا عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندھ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منگیا پانی او میں او پیالہ سی پانی دا پیش کیتا میں ویکھیا پیو دے وچ نا ایک بال ہے میں اس طرح نا بال باہر کر دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تو تمہیں پتا ہے جدو لجپال خوش ہون جدو لجپال خوش ہون تو پھر کی ہوندا ہے لو سن لو کی ہویا حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے واسطے سرکار نے دعا کر دی تھی خوش ہو گئے اللہم جمل ہو یا اللہ انہوں حسن و جمال والا بنا دے انہوں جمیل بنا دے انہوں سونا بنا دے آندے نے 120 سال ایک اور روایت الفاظ نے 93 سال راوی آندے نے 93 سال عمر ہو گئی تو میں ایک دن ویکھیا تے داڑھی دے وال بھی سارے ہی کالے تے سر دے بھی سارے ہی کالے یا اللہ انہوں حسن دے دے حسن دے دے تے بال کالے ہون تے میرے آقا دی حدیث دستی ہے پی کہ حسن ہے ٹھیک ہے نا تے کو بادام شدام کھاندے رہا کرو فرائی چکس کھان نالو بادام کھانے چنگے جی صحیح گل جی ہوٹلوں کے کھانے نالوں بادام کھا لو بادام روغن پی لو زیتون پی لو اے بہتر جی سلاد استعمال کر لو کچیاں سبزیاں کھا لو 3 دن کا پرانا گوشت نہ کھاؤ تے بڑے چاہ نہ تھی جانے نا فش کھان چلے فش کھان کدی کوئی تھی بھی جانے ہو فش کھان چلے یہ فش گرمیاں دی لے کے رکھ دیں تو سردیاں کھوا دیں تلنی کہڑے تیل میں جڑا 70 روپیے کلو ملتا ہے وائٹ آئل ایڈا دریائے راوی دے کنارے دے کٹ دینے جانوراں دا او دے کٹ کے تل تل کے تانوں کھوائی ہونی ہے بڑے خوش ہونے سی بڑا کھادا جی بڑا سواد آیا حضرات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے کمالات ہیں شاید آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے لیکن مجھے اخبار ملا میں نے اخبار میں پڑھا دیکھا کہ ملک شام میں حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پہ بم بلاسٹ کیا گیا بم بلاسٹ کیا پڑھیا جی بم بلاسٹ کیا گیا اخبار میرے پاس موجود ہے بم بلاسٹ کیا گیا اور حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق مصطفیٰ اور صحابی مصطفیٰ ان کا بھی مزار ساتھ تھا اس پہ بھی بم بلاسٹ کیا گیا دونوں مزارات کو نقصان پہنچایا گیا یہ انسان کام نہیں کر سکتا انسان یہ کام نہیں کر سکتا یہ بل ہم عدل جو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں نا وہ یہ کام کرتے ہیں کیا اس طرح محبت ختم ہو جائے گی بولو بولو بولو
جدوں خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نہیں سن کیا سرکار دے محب کوئی نہیں سن؟ اور جدوں حضرت عمار بن یاسر کو نہیں سن ادو محب کوئی نہیں سن؟ وہ کوئی بندہ میرے آقا نال پیار نام ہی نہ کرے. سرکار فرماندے نے میں اج بھی اس پتھر نو جاننا جڑا اعلان نبوت تو پہلا بھی میرے تے سلام پڑھدا ہوندا سی. سلام پڑھتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے. ہم اہل سنت و جماعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام اور ناموس مصطفیٰ اور صحابہ کے ناموس کا پہرا دینے والے غلام ہم آج کے بغدادی مسجد کے بڑے مجمع میں ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ ان درندوں کو کافر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو ایسی شریعام سزا دی جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ خوش ہو جائے. کیا آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی؟ بولو بولو بولو, تائید کرتے ہیں اس بات کی؟ سارے کیمرہ گھماؤ, سب کے ہاتھ غلامی مصطفیٰ میں کیچ کرو تاکہ پتہ لگے کہ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی واسطے ہاتھ کدے کدے بلند ہونے پہ ان درندوں کو سزا دی جانی چاہیے یا نہیں دی جانی چاہیے؟ بولو. ان کو کافر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ پہنچایا جانا چاہیے. حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او غلام نے, او محب نے, او عاشق نے کہ جنہ دے یمن وال میرے آقا منہ کر کے فرماندے ہوندے سن انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن, مینو یمن والو اللہ دی رحمت دیاں خوشبوواں ہوندی جنہ دی شفاعت نال جہنمیاں جنتے جانا. تے حضرت عمار بن یاسر اسلام دے او شہید جنہ نو اتنا ظلمن شہید کیتا گیا ہے کہ زبان بھی زیب نہیں دیندی کہ میں وہ جملے بولا جس طریقے نال ابو جہل نے سزا دے کے آپ نے شہید کیتا. جنہ قربانیاں دیتی ہیں انہاں دے نال اتنی غداری اور اتنی دشمنی. میں دعا کرنا میرے مولا تو خود کار ساز ہے, تو بہترین بدلہ لینے والا ہے. میرے مولا ایسا بدلہ لے کہ تیرے محبوب خوش ہو جائے, تیرے محبوب دے غلام خوش ہو جائے. اور انشاءاللہ 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 رب نو کو جو مرضی آندا رہے. نمرود بڑا کچھ آکھیا ہے تو رب نہیں اس طرح کچھ بھی نہیں آندا. تو جے محبوبہ نو ہاتھ پائیے نا تو پھر معافی نہیں لبدی, معافی نہیں لبدی. اللہ سانو محب بنا کے رکھے, اللہ غلامی وچ رکھے. اگلے جمعے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک دے کمالات, انشاءاللہ چوتھا جمعہ کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کمالات. اللہ حاضی قبول فرمائے. وما علینا. حضرات یہ ایک اعلان سے بات فرما لیں, آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے. آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس, جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے.